الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی نیتیں بھی کر لیں۔ بنیادی نیت کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا۔ یہ چونکہ تربیتی اجتماع ہے، ملک اور بیرون ملک کے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں دیکھا اور کہیں سنا جا رہا ہوگا، لہذا ہو سکے تو اپنی قلم اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اگر آپ کے پاس کاغذ، کاپی، ڈائری یا پیڈ وغیرہ ہو تو اس پر بیان کیے ہوئے اہم مدنی پھولوں کو بھی لکھ لیں، تاکہ یہ کل کسی لمحے زندگی کے کسی اہم موڑ پر آپ کو یہ لکھے ہوئے مدنی پھول کام آ سکیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھنا آپ کے سوچ پر، آپ کے مزاج پر اثر انداز ہو جائے، اور وہ بات جو پہلے سنی تھی پڑھنے کے بعد اس پر دوبارہ عمل کرنے کا ایک جذبہ بھی نصیب ہو جائے۔ نیت کریں، توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے۔ کیونکہ یہ جو پڑھنا ہے یہ کافی زیادہ ذہنوں پر اثر چھوڑتا ہے۔ میں آپ کو ابھی کی بات بتاتا ہوں۔ ایک چیز جو پہلے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوران مطالعہ بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جو مسجد یا کسی اپنے ادارے کی طرف چلتا ہے، اور جب یہ چلتا ہے تو آتے جاتے ہوئے لوگ اسے سلام کرتے ہیں، اور وہ بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ
سے جواب بھی دیتا ہے. یہ نارملی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوتا ہو کہ آتے جاتے ہوئے کوئی سلام کرتا ہو. آپ میں سے امام ہیں کوئی مسجد کے؟ ہاتھ اٹھائیے. ماشاء اللہ. اچھا، امام سامنے ہیں، سائڈ میں مقتدی زیادہ بیٹھے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ ادھر کا حصہ زیادہ کچھ ترتیب وار اور منظم نظر آ رہا ہے. خیریت تو ہے؟ جامعات وائز تقسیم کیے ہیں. ادھر کا حصہ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زیادہ ترتیب وار اور منظم، اور صفوں میں ان کی صفیں زیادہ مضبوط لگ رہی ہیں. سامنے والا حصہ تھوڑا ہے بڑا لیکن کچھ بے ترتیب سا نظر آ رہا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹھنے اور بٹھانے والوں پر کہ بٹھانے والے کیسے تھے اور بیٹھنے والے کیسے تھے. بعض اوقات بٹھانے والے بڑے پیارے انداز سے ہوتے لیکن بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. خیر، دانش مندارہ اشارہ کافی است. خیر، آپ لوگ اتنی فارسی تو نہیں پڑھائی جاتی مگر یہ محاورہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو یوں آپ آتے ہوئے جاتے ہوئے، جیسے آ رہے ہیں، ابھی جانے کی باری نہیں آئی ہے. آپ جب آ رہے ہیں تو آتے ہوئے آپ کو سلام کیا جا رہا ہے، آپ سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ نماز کے لیے مثال کے طور پر مسجد میں آئے. جی اور آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی. موبائل آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے. اب آپ کا بیان بھی تھا، نماز بھی تھی، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھایا، ملاقاتیں بھی ہوئی، صلاۃ و سلام بھی ہوا. اب پہلا آپ نے کام یہ کیا، مسجد سے نکلتے آپ نے موبائل جیب میں ہاتھ ڈالا. سب سے پہلے موبائل نکالا. اب جیسے ہی ہاتھ میں آپ نے موبائل لیا، اب چونکہ موبائل آپ نے لیا اور آپ شخصیت بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت سارے پیغامات ہیں. اب آپ پیغامات دیکھ رہے ہیں، پیغامات پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ دنیا و مافیا سے بے خبر، موبائل میں مست، موبائل کی دنیا میں غوطہ. ہم چونکہ ایک مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مدنی تحریک دعوت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا گویا کہ ایک طرح سے شب و روز کا اٹھنا بیٹھنا ایک مذہبی گفتگو ہے، دینی گفتگو ہے، اسلامی گفتگو ہے. لہذا ہمارے آئیڈیل بھی مذہبی، دینی اور اسلامی آئیکن ہوتے ہیں. جو اس کی پہچان ہوتے ہیں، وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، وہ شخصیات ہوتی ہیں جو یا تو کوئی بڑے تفسیر میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، حدیث میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، فقہ میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، تدریس میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، تحریر میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، تحقیق میں جنہوں نے مقام حاصل کیا. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کے نام جب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے. 2000 حدیثیں یاد تھیں. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو اگر پچھلے دور کی بات کریں اور صدیوں پرانی بات کریں تو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، 2,00,000 حدیثیں یاد تھیں، 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں. آج ہزاروں حدیثیں اگر یاد ہوتی ہیں تو ایک عجیب سا لگتا ہے، اس کو 2-2 4-4 حدیثیں یاد ہیں مگر کتنے. تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے تذکرے پڑھتے ہیں. عام آپس میں بیٹھیں گے، وہ دیکھ رہے، وہ جا رہے ہیں نا، ہاں 500 حدیثیں یاد ہیں، 500 اسماء اور رجال کے ساتھ یاد ہے اس کو. ہاں وہ دیکھ رہے، وہ ہاں وہ بہار شریعت پر، یہ پوری بہار شریعت 20 کے 20 حصے پڑھ لیے. ارے ادھر دیکھو، ادھر وہ جا رہا ہے نا، وہ فتاوی رضویہ شریف کا بالاستیعاب 2 دفعہ مطالعہ کیا ہے، 2 دفعہ. اچھا اس کے دیکھا، وہ جتنی بھی اردو میں فتاوی کی سب پڑھ لی. ہدایہ کی عبارت تو اس کو زبر ہے، قدری شریف کے متن یاد کر لیتا تھا. یہ سب ہم آپس میں بات کرتے ہیں. اگلا کان میں بولے تجھے کیا آتا ہے، تم نے کیا کیا،
تو آپ بولا میں رشک کرتا ہوں، مجھے رشک کرنے کی سے وہ ان کے فتاوا پڑھے، وہ جزیات کے تو لائن لگا دی انہوں نے، جو استنباط کرتے ہیں، جو وہ استخراج کرتے ہیں، مشکل الفاظ تو یاد ہوتے ہیں نا، مجھے بھی آپ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہوئے تھوڑے بہت یاد ہو گئے، تو ان کو جو صلاحیتیں نصیب ہوئی ہیں، اور دوسرا کان میں ایک اور بولتا ہے تمہیں کیا آتا ہے، مجھے رشک آتا ہے، میں ان پر ناز کرتا ہوں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے، اللہ میں حسد سے بچا کر رکھے۔ حسد تو نیکیوں کو کھانے والی برائی ہے، بیماری ہے، مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم صرف یہی کرتے رہیں گے کہ خود بھی کچھ آگے بڑھیں گے۔ اب آگے بڑھ کے اس کو پوچھو آپ نے پوری بہار شریعت یاد کر لی، کیسے یاد کیا آپ نے؟ پوری بہار شریعت آپ نے پڑھ لی، دو دفعہ پڑھ لی، کیسے پڑھ لی؟ ہم تو دوسرا باب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی دلچسپ عبارتیں ہیں، پڑھتے ہیں، پھر تھوڑے سے آگے جا کے پھر اونگ آ جاتی ہے، نیند۔ آپ نے 2 دفعہ بہار شریعت پوری پڑھ لی، کیسے پڑھ لی؟ ہو سکتا ہے یہ شاید یہ بھی کچھ کان میں بول کر چلا جائے، میں موبائل فون کا استعمال کم سے کم کرتا ہوں، ضرورت کے وقت موبائل فون کے میسیجز دیکھتا ہوں، میرا موبائل فون میرے لوکر میں، میرے دراز میں پڑا رہتا ہے، میں کسی کے ساتھ فضول بیٹھتا نہیں ہوں، میں یہاں وہاں کی باتیں دیکھتا سنتا نہیں ہوں، میں ادھر ادھر کے گپے شپوں کے نام پر، دودھ پتی چائے کے نام پر، چائے پراٹھے کے نام پر میں جا کر اپنا وقت ضائع کرتا نہیں ہوں۔ ہم نے بزرگوں کی سیرت پڑھی ہے نا، آپ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے لڑکے یہ عمدہ کھانوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور وہ بزرگ فرماتے کہ میں کونے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ کسی بزرگ کے بارے میں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں وہ کشمش اور جو چیزیں ہوتی تھی وہ چن چن کر کھا کر پڑھا کرتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں جناب وہ ہڈیوں پر لکھ لکھ کر میں سیکھا اور پڑھا کرتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ جناب حضور مکتب میں مولوی صاحب کے جو بچے ہوتے تھے تو ان کو میں سنبھال کر اپنی تعلیم کے ایام پورے کیا کرتا تھا، کوئی کہتا ہے جناب میں چاند کی روشنی میں پڑھا کرتا تھا، کوئی کہتا ہے جناب میں اس طرح پڑھا کرتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہاں مشعل جلتی تھی اس مشعل کے سائے میں بیٹھ کر میں پڑھا کرتا تھا، کوئی کسی کو دیکھو تو ایک درخت کے نیچے اس طرح مگن ہو کر پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت کا ایک حاکم وقت آ جائے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اپنے مطالعے مصروف ہوتے تھے، اور وہ حاکم وقت انہیں دیکھ کر چلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ سارا مدرسہ ایک طرف اس طالب علم کی وجہ سے آج سے دوبارہ یہ مدرسہ جاری رہے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ طالب علم کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ کیسا آواز نہیں، دوبارہ نکالیں آواز ایک اچھی طرح، پھر تحسین کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اب اکبر اللہ کے ذکر کے ساتھ کہیں، اللہ کے ذکر کے نیت سے کہیں سبحان اللہ، انشاءاللہ ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت سے ثواب ملے گا۔ تو یہ جو عرض کر رہا ہوں تو وہ مگن تھے، وقت کا حاکم آیا چلا گیا، اور ادھر کون آیا کون چلا گیا سب پتا ہے، کون کیوں آیا کیوں چلا گیا یہ بھی پتا ہے، اس کو آنے کی ضرورت کیا تھی اس پر تبصرہ بھی ہو رہا ہے، اس کو جانے کا کس نے کہا تھا یہ بھی تبصرہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی تم سے پوچھ کر جائے گا وہ کہ بھائی میں جا رہا ہوں، یعنی کتنا عجیب حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم کامیاب لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کی آواز بھی نکلتی ہے، رشک آتا ہے، مگر ان کی طرح کامیاب ہونے والے جو انہوں نے زندگی گزاری، جو انہوں نے قناعت اور صبر کے ساتھ وقت گزارا، سنجیدگی کے ساتھ وقت گزارا، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ ایک تعداد ہوتی ہے دیکھ کے سنجیدگی نہیں اختیار کرتے۔ دیکھیں مسکراہٹوں کا چہرے پر ہونا یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتے تھے، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، تبسم ہوا کرتا تھا۔ تو تبسم کا چہرے پر ہونا، مسکراہٹوں کا چہرے پر ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن مزاج میں سنجیدگی کا ہونا یہ بہت عمدہ ہے۔ یہ اگلا مدنی پھول ہے۔ ہمارے یہاں
مزاج میں سنجیدگی نہیں ہے. مسکراہٹ ہونا اچھی بات ہے مگر مزاج میں سنجیدگی ہو. میں دیکھتا ہوں جیسے یہ اس طرح کے تربیتی اجتماع ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو اب ہر جگہ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن دیکھیں عجیب سا لگتا ہے نا. ایک طرف دیکھیں تو وہ بڑی توجہ کے ساتھ, بڑی وہ اس کو کنسنٹریشن کہتے ہیں نا, بڑی توجہ کے ساتھ سنا جا رہا ہوتا ہے, لکھا جا رہا ہوتا ہے, پڑھا جا رہا ہوتا ہے. پھر کہیں کو نظر آ رہا ہے وہ کونی مار رہا ہوتا ہے, وہ مسکرا رہا ہوتا ہے, وہ قلم لے رہا ہوتا ہے, وہ قلم دے رہا ہوتا ہے. اس طرح کے یہ آپس میں جو عموماً جوڑیاں بنا کر جو بیٹھتے ہیں نا, یہ ان کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ مسکراہٹوں کا, حالانکہ بات کرنے والا جب دیکھ رہا ہو, استاد صاحب دیکھ رہے ہوں, تو استاد صاحب کہیں گے بھائی میں نے کون سا لطیفہ سنایا آپ کو, میں نے کون سا چٹکلا سنایا آپ کو, آپ کیوں مسکرائے؟ اب وہ بیچارہ کھسیانے بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے, نہیں 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 استاد صاحب ایسا نہیں. اب اس کو کیا, اب وہ ادھر بیٹھ کر حرکتیں کر رہا ہے الٹی سیدھی, استاد صاحب نے اس کو دیکھ لیا, کہہ رہے بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ. مگر سنجیدہ طالب علم آگے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں. استاد صاحب وہیں جج کر دیتے ہیں کہ یہ بیچارہ کیا ترقی کرے گا, اس کے اندر تو سنجیدگی نہیں ہے, اس کے اندر وقار نہیں ہے. تو وقار اور سنجیدگی کا ہونا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے. کامیاب لوگوں کے تذکرے پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کی کامیابیوں کی راہ میں جو دشواریاں آئیں, انہوں نے دشواریوں کو جس طرح طے کیا, ان دشواریوں کو طے کرنے والی چیزوں کو پڑھا کریں کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے, یہ پڑھا. بعض اوقات پتہ بھی چلا کیسے پہنچے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جناب اتنے مجاہدے کیے, فلاں نے اتنے وقت اسی طرح اندھیری راتوں میں پڑھا, انہوں نے یہ کیا وہ کہ اتنے طویل سفر کیے. یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم سے یہ سب ہوتی نہیں ہے. چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم, پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ ایسے نادر شخصیات کم ہی معاشرے میں آئی ہیں, کم ہی آئی ہیں. میدان عمل میں آنے والے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن آگے دوڑنے والے اس سے کم اور منزل تک پہنچنے والے اس سے کم ہوتے ہیں. جن کی سانسیں پھول جائیں اور جو تھک کر بیٹھ جائیں, وہ آگے منزلوں تک کیسے پہنچیں گے؟ جنہوں نے دوڑوں کے مقابلے کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیمنا بڑھاتے ہیں. جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں, جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرتے ہیں. جنہوں نے اپنے طالب علمی کے ساتھ ایک بڑے مقام کو حاصل کرنا ہے, حدیث میں, تفسیر میں, فقہ میں, دیگر علوم دینیا میں جنہوں نے مقام حاصل کرنا ہے, میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ اپنے آپ کو ان کھلونوں کی نظر نہیں کیا کرتے. جی ہاں, یہ ایک طالب علم کے لیے, معذرت کے ساتھ میری بات کو محسوس کیجئے گا, ایک طالب علم کے لیے یہ آلہ ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح ایک بچہ اس کھلونوں میں جا کر اپنا وقت گزار کر اپنا ٹائم پاس کر کر دل بہلا لیتا ہے, آپ کے لیے یہ آلہ ایک کھلونا ہی ہے. اور جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہو نا, وہ کھلونوں سے نہیں کھیلا کرتے, وہ اپنے وقتوں کو برباد نہیں کیا کرتے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی زندگیاں ضائع نہیں کیا کرتے. جب انہیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ وہ پتہ چلا, تو وہ چھوٹ میں اپنے اندر سے یہ آواز پاتے ہیں, یہ بات میرے کس کام کی, یہ بات میرے کس کام کی, یہ بات میرے کس کام کی. ٹھیک ہے, ہمارا وہ مقام نہ صحیح کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا, ہمارا وہ مقام نہ صحیح نہیں ہے. وہ مقام ہمارا کہ غیب سے آواز آتی تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے, جانور مور کر کہہ دے کہ تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے, لیکن ہمیں ہمارا ضمیر تو کہتا ہے نا کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو, کس وجہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, اپنے کام کاج کو چھوڑ کر, اپنے محلوں اور علاقوں کو چھوڑ کر کس وجہ سے آئے ہیں, کیوں. طالب علمی کی دنیا علم کی چابی ہیں. ہم سوالات کرتے تھے, الحمدللہ ہمارے استاد صاحب ہمارے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا. وہ سارا پڑھا ہوا ہم کو یاد ہے, ہم نے طالب علمی کے دور سے ہی ان تمام تر اسباق کو صحیح طور پر پڑھا تھا, سمجھا تھا, سیکھا تھا, اساتذہ کرام سے اس کے جواب
جوابات لیے تھے. آگے جا کر جب ہمارا درجہ ختم ہو جاتا تھا تب اساتذہ کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے, ان سے الگ سے وقت لیا کرتے تھے, ان کے پاس پہنچا کرتے تھے, ان سے سیکھا کرتے تھے, سمجھا کرتے تھے. پھر گھر پر آنے کے بعد ہمارا بیگ کسی الماری یا ہمارا بیگ کسی بک شیلف کی زینت نہیں بنا کرتا تھا, بلکہ وہ ہمارے سرہانے رہا کرتا تھا. ہم اس میں سے کتابیں نکال کر پڑھا کرتے تھے. وہ ہے نا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر میں بھول نہیں کر رہا تو شاید یاد پڑتا ہے کہ آپ پڑھتے تھے تو آپ کی ماں کہتی بیٹا کپڑے بدل لو, جی ماں بدلتا ہوں. بیٹا کپڑے بدل لو, جی ماں بدلتا ہوں. بیٹا کپڑے بدلو, جی ماں بدلتا ہوں. آخر کا ماں کپڑے ڈال کر چلی جاتی تھی, جب تجھے فرصت میں تو کپڑے بدل لینا. وہ اتنے منہمک ہوا کرتے تھے کتابیں پڑھنے میں, تو اتنا انہماک تھا ان کو کتابیں پڑھنے میں, اتنا مطالعہ کرنے میں یہ مصروف تھے کہ ان کے بیگ صرف ان کے کاندھے ہی درد نہیں کرتے تھے. یہاں تو کئی طلبہ ایسے ہوتے کہ جنہوں نے کاندھے درد کرنے کے لیے کتابیں اٹھائی ہیں, اور بعض طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے مقام بڑھانے کے لیے کتابیں اٹھائی ہیں. بعض طلبہ ایسے جن کی کتابوں سے ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے, اور بعض طلبہ ایسے جن کی کتابوں سے ان کے دماغوں کو اور ان کی عقلوں کو پرواز نصیب ہوا کرتی ہے. کتابوں کا استعمال کیا ہے. تو وہ گھروں پہ جا کر وہ استاد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہم گھروں پہ جا کر پڑھا کرتے تھے, عبارتوں کو دہرایا کرتے تھے, عبارتوں کو یاد کیا کرتے تھے, کیونکہ اگلے دن اساتذہ کرام کے سامنے پھر بیٹھنا ہوتا تھا. گھر بیٹھ کر ہی 4-4 عبارتوں پر ایک صفحے پر ہم پینسل کے ساتھ 4 سوالات لکھ لیا کرتے تھے کہ استاد صاحب سے کل میں اس کا جا کر مطلب پوچھا کروں گا. جب جاتے تھے تو کئی مرتبہ استاد صاحب کہتے تھے آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں انشاءاللہ کل پھر مطالعہ کر آؤں گا. ہمارے سوالات سن کر اساتذہ کرام دوبارہ مطالعہ کر کے آیا کرتے تھے اور ہمیں اس کے جوابات دیا کرتے تھے. ہم اس طرح پڑھ کر ہم نے اپنا دورہ حدیث مکمل کیا, اور آج جب ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو جو 4 گھنٹے کی تدریس ہم کراتے ہیں اس کے لیے 4 گھنٹے کا مطالعہ کرتے ہیں, 6 گھنٹے کا مطالعہ کرتے ہیں, آتے جاتے پڑھتے ہیں, بلا وجہ کسی کے پاس جاتے نہیں, بے وجہ کسی کے پاس بیٹھتے نہیں, کسی کے پاس ٹائم پاس کرنے کے نام پر جاتے نہیں ہیں. اور ہم اپنے موبائل فون کا ایک مخصوص استعمال کیا ہوا ہے کہ اس وقت موبائل اٹھاتے ہیں, اس کے بعد موبائل رکھ دیتے ہیں. کہ جیسے کہ لوگ جو خاص قسم کے جو ایک کامیاب لوگوں میں جو آج کے دور کے, اور دنیاوی اگر میں اگزامپل دوں تو جب کوئی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کو بالکل کوئی آرام چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی تنگ نہ کرے, کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ لکھا ہے پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب. یہ کارڈ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ بعضوں نے دیکھا ہوگا. یہ کارڈ لگا دیتے ہیں برائے کرم ہمیں تنگ نہ کریں. کیوں کہ جب کوئی آ کر پوچھتا ہے, جب کوئی آ کر بات کرتا ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے. ہم تو پڑھتے ہی موبائل سامنے رکھ کر ہیں. ڈسٹرب کرنے کے لیے تو ہم نے سب کو اپنی دعوت دی ہوئی ہے کہ آئیے مجھے جتنا ڈسٹرب کرنا ہے کیجئے, واٹس ایپ کے ذریعے آئیے, فیس بک کے ذریعے آئیے, SMS کے ذریعے آئیے, ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے, جس دروازے سے آنا ہے آتے رہیں. اور اگر اتنی دیر سے کوئی دروازہ نہ بجے تو خود ہی دیکھتے کیا بات ہے, دروازہ خراب ہو گیا ہے کیا, دروازہ بند ہو گیا ہے, دروازے کی بیٹری بیٹھ گئی ہے, ہو کیا گیا ہے, لوگ مجھے بھول گئے ہیں. اتنی دیر ہو گئی کسی نے دروازہ ہی نہیں بجایا, نہ کسی نے SMS پر نوک کی, نہ کسی نے فیس بک پر نوک کیا, نہ کوئی موبائل کے گھر آ رہا. لوگوں کے بیلنس ختم ہو گئے, کنجوس لوگ ہیں, فون تک نہیں کرتے, مس کال ہی کر دیتے تو کہ توجہ تو بڑھتی کیا, لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے. یعنی ہمارا دماغ ادھر ہی چلا گیا, موبائل فون کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور جو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں طلبہ کرام دیکھ اور سن رہے ہیں, کامیاب اداروں نے اس موبائل فون کو ایک کامیابی, اس کم از کم اس نہج پر چلنے والے جو طبقہ ہوتا ہے, جو زمانہ طالب علمی کے ہوتے ہیں, جو واقعی کوئی بہت بڑی تحقیقی کام میں ہوتے ہیں, ان کے لیے اس موبائل فون کے بیجا استعمال کو زہر قاتل کہا گیا. اچھا, اس کے سوشل ڈس ایڈوانٹیجز کہ آپ جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے سے دور ہو گئے, بیٹھے 4 اسلامی بھائی, چاروں کو پتہ نہیں, چاروں لگے ہوئے ہیں. ہاں جی جی, ارے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہو, ایک نظر تو دو, موبائل کی اسکرین سمجھ کے دیکھ کر دیکھ لو بھائی, کہ موبائل کی اسکرین سمجھ کر توجہ کر دو.
اتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. سوشل میڈیا آیا تو کیا، بندوں کی سوشل انٹریکشن جس کو کہتے ہیں، سماجی ملاپ کہتے ہیں، ملنا جلنا آپس کا کہتے ہیں. دور کے لوگ قریب آ گئے اور قریب کے لوگ دور چلے گئے. گھر میں رہ کر بھی گھر میں نہیں ہے. ماں بلائے تو جواب نہیں دیتے، ماں بلائے تو بیٹی جواب نہیں دیتی، استاد بلائے تو بیٹی جواب نہیں دیتی، استاد بلائے تو شاگرد جواب نہیں دیتا. عجیب حال ہو گیا ہے. تو یہاں میں صرف موبائل فون کے بیجا استعمال ہی کا میں بیان نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موبائل فون کے ذریعے اور دیگر بری عادتوں کے ذریعے ہم کس قدر اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور جو ایک اعلیٰ منزل ایک طالب علم کے لیے تصور کی جاتی ہے، تو توقع کی جاتی ہے، ماں باپ کی قربانیاں، گھر والوں کی قربانیاں، فیملی سیکریفائس جو ہمارے لیے کی جاتی ہیں، وہ سب کہاں گئی؟ کس کی نظر ہو گئی؟ دوستوں کی نظر، موبائل کی نظر، غفلت کی نظر ہو گئی. آج کے اس تربیتی اجتماع میں کم از کم اتنا ضرور ذہن بنا کر جائیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام فضولیات سے آج یکسر فارغ کر دیں گے. امت کو بڑے مضبوط علماء کی ضرورت ہے، مضبوط ترین علماء کی ضرورت ہے، جنہوں نے منبر و محراب پر بیٹھ کر، منبر و محراب پر جلوہ گر ہو کر اس امت کی اصلاح کرنی ان کی ضرورت ہے. آج امت کو ان مفتیان کرام کی ضرورت ہے جو ان کے اب جو آنے والے درپیش مسائل، جو مسائل ہو تو ان کا حل نکال کر دے. ان علماء کی ضرورت ہے جو ان کے گھریلو، سماجی اور دیگر مسائل کا حل نکال کر دے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنات بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ بھی ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا مطالعے میں مضبوط کریں، پڑھائی میں مضبوط کریں، فقہ میں مضبوط کریں، تاکہ اس معاشرے میں رہنے والی خواتین اسلامی بہنیں جب کسی مرد مفتی سے مسئلہ نہیں پوچھ پاتی تو ایسی مفتیہ اسلامی بہن ہونی چاہیے کہ جن سے وہ مسئلہ پوچھ سکے، ایسی عالم اسلامی بہن ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے ایسے مسئلے پوچھ سکے کہ وہ ایک مرد سے مسئلے پوچھنے میں جس پہ وہ حیا کرتی ہے، وہ کس سے مسئلے پوچھے؟ ایسی سنجیدگی کیسے آئے گی؟ یہ بھی ہوگا ہاں میں کروں گی، میں کروں گی، میں کروں گا، میں کروں گا، یہ جوش و جذبہ نعرہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے کرنے کے لیے جو ایک محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتابوں کے اندر کھو جانا پڑتا ہے. آپ ایک بار کتابوں میں گم ہو جاؤ، یہ کتابیں آپ کو انشاءاللہ لوگوں میں مشہور کر دیں گی. ہم کتابوں کو چھوڑ کر مشہور ہونے لگے ہیں. آپ کو آپ کی وجہ شہرت آپ کا علم ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں بھائی بہت جواب دے دیتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، سب کچھ کر. ابھی ہمارا کام پڑھنا ہے، ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، فقہی جزیات پہ عبور حاصل کریں. پھر ساتھ ساتھ تصوف لازمی، ہر طالب علم، ہر استاذ کو چاہیے کہ تصوف کا مطالعہ کریں، لازمی تصوف کو پکڑ کر رکھیں، تاکہ ہم وہ باطنی بیماریاں جو واقعی خطرناک ایمان لیوا ہوتی ہیں، ہم ان سے آگاہ ہو سکیں، خود بچ سکیں، دوسروں کو بچا سکیں. تو جب منبر و محراب پر ایسے قابل، ایسی عمدہ اور ایسے میچورڈ قسم کے جب علماء آئیں گے اور اپنی امامت کے مصلی کو سنبھالیں گے، منبر کو سنبھالیں گے، محراب کو سنبھالیں گے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، ان کے مسائل کو حل کرنے والے ہوں گے، خود اس قدر صفائی پسند ہوں گے، ان کی زندگیاں زمانے طالب علمی میں اتنی صفائی پسند ہوں گی، ان کی کتابیں صاف، ان کے کپڑے صاف، ان کے بستر صاف، ان کے برتن صاف، ان کی انگلیاں صاف، ان کے ناخن صاف، ان کے بال صاف ستھرے، ان کے امامے صاف ستھرے، خوشبو سے مہکتے ہوئے، ان کے لباس خوشبو سے مہکتے ہوئے، حتیٰ کہ ان کے چپلے، ان کے جوتے بھی صاف ستھرے دھلے ہوئے، ان کے موضوع سے بھی بدبو نہ آئے، نہ ان کے اندر سے بدبو آئے، نہ ان کے باہر سے بدبو آئے. انہوں نے اپنی زمانہ طالب علمی میں خود کو صاف ستھرا مہکتا رکھا. یہ مہکنا خوشبوؤں کے ساتھ، اسلامی بہنیں اپنے پر نہ لیں، ان کے خوشبو کے احکام الگ ہیں، مردوں کے خوشبو کا احکام الگ ہیں، لیکن صفائی ستھرائی اس کے ساتھ جب بندہ پڑھ کر باہر نکلتا ہے
اور سنت تنظیف کا جب وہ اپناتا ہے، اور پھر جب ایسے لوگ ممبر و محراب پر آ کر جب لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، انداز سکھاتے ہیں، باتیں کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادائیں بتا رہے ہوتے ہیں، آقا کو خوشبو کتنی پسند تھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، آقا کو بو کتنی ناپسند تھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، آقا کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کم ہے، کیونکہ اب مزید کچھ مجھے آپ کو دکھانا بھی ہے، اور میری معلومات کے مطابق آج کے اس تربیت اجتماع کے لیے امیر اہل سنت کا سوری مدنی گلدستہ بھی آپ کے لیے آیا ہوا ہے، آپ کے لیے خاص آج کے تربیت اجتماع کے لیے امیر اہل سنت نے خاص ریکارڈ کروایا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے۔ تو انشاءاللہ وہ جب تیار ہو کر آ جائے گا، یا آ چکا ہوگا شاید مدنی گلدستہ، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آ چکا ہے، انشاءاللہ دکھائیں گے۔ الغرض میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چند عادتیں ہیں جنہیں ضرور اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہوں گی، آپ کے رابطے بھی بہتر ہوں گے، اور آپ کی انشاءاللہ آگے کی منزلیں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی۔ نمبر 1، بے رخی والے مزاج کو فارغ کر دیں۔ جن کے مزاجوں میں بے رخیاں ہوتی ہیں، جن کے مزاجوں میں کرواہٹ ہوتی ہے نا، جن کے کردار اور مزاج اور گفتگو میں چبن ہوتی ہے، یہ عموماً لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کے کوئی قریب ہی نہیں آتا۔ اور ایک مبلغ کے اگر کوئی قریب ہی نہ آئے تو مبلغ سے فائدہ کیا لے گا؟ اگر علماء کے لوگ قریب نہیں آئیں گے تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اتنی مطلب کہ آپ کے مزاج میں اور آپ کے کردار میں کشادگی ہونی چاہیے، جی اسپیس ہونا چاہیے، اسپیس آنے کی جگہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے قریب آ سکیں، آپ سے بات کر سکیں، آپ سے مل سکیں، آپ سے دو مطلب اظہار خیال کر سکیں۔ ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہاں چل بھائی اٹھو اٹھو میرے پڑھنے کا ٹائم ہے، چلو اٹھو جانا ہے، اٹھو نا ادھر سے، بھائی دماغ خراب کر رہا ہے یار، پتہ نہیں کدھر سے آ گیا۔ یہ لینگویج نہیں ہے، یہ بازاری لینگویج ہے، یہ بازاری لینگویج ہے۔ ابے آتا ہے نہیں آتا، یہ بازاری لینگویج ہے۔ اوے ادھر تو آ، یہ بازاری لینگویج ہے، یہ معزز لوگوں کی لینگویج نہیں ہے۔ معززین اس طرح کے کلام نہیں کیا کرتے، معززین جو ہوتے ہیں اس طرح جھاڑا نہیں کرتے، نہ جو معزز ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، اور بڑے ایک عزت دار مقام پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی لینگویج ایسی نہیں ہوتی۔ ابے یار، یہ ابے یار جو ہے نا، یہ لفظ ابے یار، یہ معزز لوگوں کی زبانوں میں ابے یار کوئی کھانا کسی ڈھنگ کا نہیں ہے، یہ نہیں لینگویج، نہ ابے یار کوئی صحیح جگہ نہیں، ابے کو بولتے کیا بھائی ابے 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 کر رہا ہے، بھائی کون سی لینگویج ہے؟ کون سے ملک سے آئے ہو بھائی تم؟ کون سی ریاست کے رہنے والے ہو؟ کون سی سلطنت کے رہنے والے ہو؟ بعض کہتے ہیں کون سی ریاستوں کے آپ شہزادے ہو، یہ بولو کون سی ریاست کے آپ، میں کیا بولوں، اب ناراض ہو جائیں گے آپ۔ تو لینگویج اپنی پروپر کریں اور اسپیس دیں، آنے دیں، لوگ بات کر سکیں۔ اگر آپ سے ایک بار مل کر جائیں نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک بار آپ سے مل کر جائیں نا تو 1 منٹ کے بعد ان کو لگے واپس آئیں، جی خیریت، دوبارہ آ گیا، جی وہ ایک بار ملا ایسا مزہ آیا، میں نے کہا دوبارہ مل لوں آپ سے۔ کتنا پیارا ملتے ہیں ماشاءاللہ، کتنا پیارا ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں نا کہ وہ ایک بار مل کر جائے دوبارہ اس کو کوئی بولے یار دوبارہ چل، ابے نہیں بھائی دوبارہ نہیں، 2 مہینے تک نام نہیں لینا، اپنے نہیں منہ دے گا مسکراہٹ نام، اب وہ غیبتوں میں پڑے گا، تہمتوں میں پڑے گا، چگلیوں میں پڑے گا، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کرے گا، بھاؤ کھاتا ہے یار، بھاؤ کھاتا ہے۔ یہ سب درست نہیں ہے، ان تمام تو چیزوں سے باہر ہے۔ اپنے کردار میں اسپیس، گنجائش پیدا کریں، کشادگی پیدا کریں،
اور اس کے لیے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئیں. مسکرانا آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے؟ یہی پوچھ رہا ہوں. کیسے مسکراتے ہیں؟ یہاں والے مسکراتے ہیں؟ منع تو نہیں کیا تھا نا کہ آج مسکرانا نہیں. کیسے مسکراتے ہیں؟ مسکرائیے. یوں تبسم چہرے پہ لائیے. مسکراہٹ والا، تبسم والا آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. لوگ آپ کے قریب آئیں گے. اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی اور ہر وقت لگے گا کہ جیسے کہ کوئی انتقال ہی ہو گیا اس کا، کوئی رشتہ دار، جب دیکھو اس کا کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، یا اس کا کوئی پرس لے کر چلا گیا، اس کے پیسے گر گئے، ہر وقت ایسے وہ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے، وہ یوں پریشان حال گھوم رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہر وقت 100 کی نوٹ زمین پر ڈھونڈ رہا ہے کدھر کھو گئی ہے. تو حشاش بشاش، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی میں باتیں آپ کو بیان کرا. حشاش بشاش رہیے. غم مدینہ، غم آخرت، غم قبر، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علماء نے لکھا آپ دائم الفکر تھے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں کیوں نہ مسکراؤں کہ نبی پاک کو جب بھی دیکھا ہے آپ مسکراتے رہتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے جب بھی سرکار نے دیکھا ایسے دیکھا، مجھے دیکھا مسکراتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. غم امت میں رونا، غم رونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے انتہائی اہم مضامین ہیں. خوش طبعی کے واقعات شاذ ہیں، کم ہیں، اور رونے کے واقعات زیادہ ہیں. سوچ کے واقعات جس طرح کے کیفیات بہت زیادہ ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. رونے پر روایتیں زیادہ ہیں، حدیثیں بہت زیادہ ہیں. لیکن جب ہم لوگوں میں رہیں گے، اپنے امیر سنت کو نہیں دیکھا یار مسکراتے کیسے ہیں؟ مرجائے ہوئے دل کی کلی کھل جاتی ہے. ہاتھ ملاتے ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ چھوڑا تو غم ہی لے لیا اور فارغ کر کے چھوڑ دیا کہ جاؤ خوشیاں تمہاری، تمہارے غم میرے. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا. دوسری بات، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی صحبت میں اکتاہٹ نہیں تھی. یعنی کوئی اگر آپ کے قریب بیٹھے، آپ کی خاموشی، اللہ اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاموشی عظیم خاموشی، آپ کا کلام عظیم کلام، ساری حیات مبارکہ میں ایک لفظ بھی آپ کا فضول نہیں ہے. آپ کی مسکراہٹ، آپ نے زندگی میں وہ کام کیا ہی نہیں ہے جس میں ثواب نہ ہو. سرکار نے وہی کام کیا جس میں ثواب تھا. کیسی سیرت تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اچھا تجارت کے موقع پر، گھر بار کے موقع پر، شہزادی کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ آپ کی زندگی کا انداز کبھی پڑا ہے؟ آپ کے کردار مبارک کی یہ شان تھی کہ آپ کی صحبت میں اکتاہٹ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی اس کا فیضان ہمیں عطا فرمائے کہ آپ کے قریب کوئی بیٹھے تو وہ کچھ سیکھ کر کرے، اکتاہٹ بھی نہیں اور سیکھ کر کرا ہو. آپ بولا میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں تو ویسے لطیفہ یاد کر کے بیٹھا ہوں، ہنسا ہنسا کر اس کا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. نا یہ تو آپ غافلوں کی دنیا میں لے کے جا کر بیٹھ جاؤ گے. میرے تو اتنے تو چٹکلے یاد کیے ہوئے ہیں، میرے کو تو سارے واقعات یاد ہیں. میں تو جو بیٹھتا اس کو میں ہنسا ہنسا کر ٹیڑھا بیڑا کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہے. جب وہ آپ کے سے اٹھے نا تو اس کے کردار سے علم دین کی خوشبو آنی چاہیے، دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے، قبر و آخرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے، مگر اتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہونا چاہیے کہ اس کو دوبارہ آنے کا دل کرے کہ یار ان کے پاس بیٹھو. لطف آتا ہے، پیار آتا ہے، مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انتہائی خاموش شخصیت، زندگی میں نے اتنی خاموش شخصیت دیکھی نہیں ہے.
میں کہہ سکتا ہوں کہ امیل سنت کی تربیت کا اگر کوئی شاہکار دیکھا ہے تو فاروق کو دیکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت سارے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اتنا زیادہ رابطہ ملنا جلنا سفر نہیں ہوتا. آپ ہی کی اس کے صف کے اسلامی بھائی تھے. خاموشی اتنی کہ کوئی بلوا کے دکھائے مگر مزاج میں اتنا ان کے مسکراہٹ لطف اور اتنا عجیب کیفیت تھی کہ مجال ہے کہ بندہ بور ہو جائے. رسپونڈ کرتے تھے, چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی, لوگ بات کرنے کا دل کرتا تھا ان سے. ہمارا ایسا عجیب ہے کہ بات ہی کہتے ہیں, ہم کو تو لوگ منہ پر بول کے چلے جائے تم سے بات ہی کرنا بیکار ہے. ہم ارے کیا ہو گیا میرے کو, ہم کو منہ پر بول کے چلا جائے تم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ارے کیوں فائدہ نہیں ہے بھائی, کان ہے میرے, آنکھیں والا ہوں. مگر نہیں, مزاج اچھا نہیں ہے. اللہ کرم کرے اور ہمارا مزاج اچھا ہو جائے تو اپنے کردار میں اکتاہٹ نہ لائیے ورنہ لوگ محروم ہو جائیں گے, قریب کیسے آئیں گے. اچھا وہ چلبلا پن جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا طلباء میں علماء میں نا معاذ اللہ. ایک وہ چیز نہیں ہوتی جس کو کئی چھوٹی عمر کے بھی ہوتے ہیں لیکن اب آپ عمریں آپ کی چھوٹی, مقام بڑا ہے. اب اولیاء کے طالب علم ہیں, آپ درس نظامی کہہ رہے ہیں, آپ عالم بننے کے لیے میدان عمل میں آئیں. اب آپ کا انداز لوگ آپ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اپنے کردار میں سنجیدگی بھی پیدا کریں, جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. مسکراہٹ اپنی جگہ پر, سنجیدگی اپنی جگہ پر ہے. کنجوسی اگر ہے اللہ نہ کرے تو اس کو ختم کر دیں. کنجوس کا کوئی دوست نہیں ہوتا, کنجوس سے لوگ محبت نہیں کرتے. چار دوستوں میں بیٹھ کر چائے پی, سب سے پہلے ہوٹل میں جانے والا بھی چائے پینے کے لیے یہ, اور چائے پینے کا سب سے باہر بھی وہی آئے گا, اور چائے پی کر بھی تنکا لے کر آئے گا. تنکا نکال لے, چائے کی پتی پھنس گئی اس کی, دودھ پھنس گیا اس کے دانتوں میں, کیا ہو گیا اس کو. کاؤنٹر پہ کھڑا بھی رہے گا. مجال ہے کہ اس اللہ کے بندے نے کبھی ایک چائے کے پیسے دیے ہوں. جب باہر نکلیں گے تو پوچھے گا پیسے دے دیے, ہاں ارے بویا نہیں. ارے اللہ کے بندے کچھ تو شرم آیا کر, ایک کا دفعہ خود بھی چائے کے پیسے دے دیا کرو بھائی. کب تک دنیا کی چائے پی پی کر اپنا گزارا کرو گے. نہ چائے کبھی جیب سے پی, نہ کسی کو کوئی پھل فروٹ جیب سے دیا, نہ کسی کو کوئی ایک مطلب نقشے نالے نے پاک کا کارڈ تک جیب سے خرید کر نہیں دیا یار. تو کنجوسی یہ مزاج میں نہیں ہونی چاہیے. کنجوس سے لوگ محبت نہیں کرتے, کنجوس سے, بلکہ سچی بات ہے کنجوس سے لوگ کراہیت کرتے ہیں. یہ اتنی کنجوسی کی یہ نحوست ہے. جو کنجوس ہوگا نا بعض ہوگا تو کنجوس بھی نہیں ہے, مکھی چوس ہے, مکھی بھی چوستا ہے, یہ ایسا کنجوس ہے. تو سخاوت, عالم سخی ہوتا ہے, بانٹتا ہے, علم بھی بانٹتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جو دیا ہے اس سے بھی بانٹتا ہے. اللہ ہمیں سخاوت نصیب کرے. دعا کرو آمین, زور سے کہیں آمین. یا اللہ ہمیں سخی بنا, یا اللہ ہمیں سخی بنا, یا اللہ ہمیں سخی بنا. اپنی جیب سے نکال کر خرچ کرنے والے بنے. اگر 2 روپے ہیں تو 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس سے میری مراد سے دوستوں پر خرچ کرنا نہیں ہے, اور نہ میں نے ہوٹل کی ترکیب دی, اسے میں نے چوٹ کرنے کے لیے واقعہ سنایا, نہ اپنے ہوٹلوں میں جا کر بیٹھنا ہے. یہ بھی مقام اور اسٹیٹس نہیں ہے, لیول نہیں ہے آپ کا. نہ آپ کا لیول ہوٹلوں میں بیٹھنا نہیں ہے, آپ کا لیول روڈوں پہ کھڑے ہو کر کھڑے کھانا نہیں ہے. آپ کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے, آپ کا ایک مقام ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. ان کا انداز دیکھو, ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھو, کیسے خوبصورت انداز ہے. پردے میں پردہ کیے, کتنے پیارے, بیٹھتے کتنے خوبصورت ہیں, اٹھتے کتنے پیارے ہیں. اب آدمی نہ بیٹھے ڈھنگ سے نہ اٹھے ڈھنگ سے, بیٹھے تو بھی عجیب و غریب, بیٹھے تو گر گیا, اٹھے تو اٹھاؤ تو صحیح میرے کو, عجیب حالت ہے. تو ایسا بالکل انداز نہیں ہونا چاہیے, بالکل متانت وقار کے ساتھ جئیں. اللہ کریم ہمیں سخاوت عطا کرے, وقار عطا کرے. ایک عالم کا وقار ہوتا ہے, ایک طالب علم کا وقار ہوتا ہے. پھر اپنے کردار میں نرمی پیدا کریں. جاریانہ انداز کبھی پسند نہیں کیا جاتا, جاریانہ انداز نہیں ہونا چاہیے.
نرم انداز ہونا چاہیے. پولائٹ پرسنالٹی از پرسنالٹی. جو نرم شخصیت ہوتی ہے نا وہ شخصیت ہوتی ہے. کبھی ذات کے لیے انتقام کی طبیعت نہ پیدا کرے. منتقم المزاج مت بنیے. بدلہ لینے کی عادت اللہ 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 ہمیں محفوظ رکھے. کسی نے اگر کوئی 2 باتیں سنا دی, اب موقع تو تھا نہیں, رکھ لی اندر میں, اب موقع لینے دے. استاد صاحب کے سامنے اگر اس کو نہ کیا نا تو میرا نام بدل دینا. ابھی بدل دیتے, اس وقت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بدل دیتے. اتنا دیر کون انتظار کرے گا تمہارا نام بدلیں گے؟ تم نے بولتے ہی بتا دیا کہ تمہارا نام منتقم المزاج ہے. تم تو انتقام لینے والے آدمی ہو. تم تو بغض دل میں رکھتے ہو, کینہ دل میں رکھتے ہو. تمہارا تو کردار ہی صحیح نہیں ہے. معاف کرنا کب اختیار کریں گے؟ معاف کرنا کب سیکھیں گے؟ درگزر کرنا کب سیکھیں گے؟ محبت کرنا کب سیکھیں گے؟ پیار کرنا کب سیکھیں گے؟ نرمی کب اختیار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرم مزاج بنائے. دعا تو کرو. آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہو ایسا ہی ہو جائے. یا اللہ مجھے نرم بنا دے. یا اللہ مجھے نرم بنا دے. یا اللہ مجھے ملنسار بنا دے. یا اللہ مجھے محبوب کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے. کاش 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 ایسے ہم ہو جائیں. مدینہ مدینہ ہو جائے یار. مدینہ مدینہ ہو جائے. یوں تو بہت سارے مدنی پھول ہیں, میں ایک ایک کر کے لکھوانا شروع کروں گا تو انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہیں. یقین مانیں اتنا مطلب کہ وہ تحقیق کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ سارا انگلش میں لکھا ہوا ہے, پھر اس کو اردو میں کرنے کا, اور یہ بس تھا. پورا مینجمنٹ کا میں لے کر آیا تھا. ٹائم مینجمنٹ کیسے بنانی ہے, اوقات کار کو کیسے مرتب کرنا ہے. ہم نے کامیاب بننے کے لیے اوقات کار کا مرتب ہونا بہت ضروری. جو بے ترتیبی زندگی گزارتے ہیں وہ کامیابیوں کی منزلیں نہیں پایا کرتے ہیں. جن کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہیں, صبح ہوئی شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا, رات کو سوئے کو پوچھا پورا دن کیا کیا, یا سمجھ نہیں آئی کیا کیا, دن گزر گیا. کیوں سمجھ نہ آئی بھائی؟ ڈبل 12 گھنٹے زندگی کے گزر گئے, آپ کو سمجھ نہ آئی؟ پورا ہفتہ گزر گیا, سمجھ نہ آئی کیا کیا یار, دن گزر گیا پتہ نہیں چلا. پتہ نہیں چلا لیکن کیا کیا سمجھ نہیں پڑی. یہ پڑھا وہ پڑھا, بس نکال گیا دن. تو ٹائم مینجمنٹ میری نیت ہے انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم موقع ملا, کوئی ترتیب ہوئی تربیتی اجتماع کی, تو اللہ کی رحمت سے آپ کو میں پورا مینجمنٹ کا اسکیجول اور پورا مینجمنٹ کا ڈایاگرام انشاءاللہ بنا کر دکھاؤں گا. میں آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھائیں گے انشاءاللہ کہ اس طرح اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ جب سوئیں گے نا, اگر مینجمنٹ کے ساتھ جئیں گے, ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ, اپنے وقت کو بس اس گھڑی میں نے یہ کام کرنا ہے, اس گھڑی یہ کام, اس گھڑی یہ کام کرنا ہے. اپنے وقت کو فکس کر لیں کہ ان گھڑیوں میں یہ کام ہے, کسی اور کام کی مداخلت نہ ہونے دیں. آپ دیکھیں گے آپ تھوڑے عرصے میں کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. بے ترتیبی زندگی سے ختم ہو جائے گی. ترتیب کے ساتھ ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی. آپ کے سونے کے, اٹھنے کے, چلنے کے, پھرنے کے, کھانے کے, پینے کے, ہر چیز کا ایک مینجمنٹ ہوگا, ٹائم ہوگا, پڑھنے کا ٹائم ہوگا. آپ فریش رہیں گے, یقین مانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ فریش رہیں گے. آپ کو بظاہر وہ تھکن نہیں ہوگی جس کو عموماً کہتے ہیں کہ یار بوجھل سا ہو گیا. آپ فریش رہیں گے, ایک طرح سے حشاش بشاش رہیں گے, کنفیوز نہیں رہیں گے. جس کو جو کچھ بننا چاہتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے اس کے پاس, اوقات کار کا جدول نہیں ہے, ترتیب نہیں ہے, اور وہ کچھ بننا چاہتا ہے تو وہ کنفیوز رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا. کر کیوں نہیں پا رہا؟ ٹائم مینجمنٹ کی کمی ہے. وقت اوقات کار کو پراپر تقسیم نہیں کر پاتا. نہ یہ بھی پڑھنا تھا, کیونکہ عموماً ہمارے طلبہ کرام کا تو یہ بھی پڑھنا ہے, وہ بھی پڑھنا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے. 2 سال گزر گئے یار, پتہ چلا کچھ بھی نہیں پڑھا. سوچنے میں گزر گیا, یہ پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا, یہ پڑھوں گا. ایک شہد کی مکھی باغ میں آتی ہے, تھوڑی دیر بیٹھتی ہے, رس لے کر چلی جاتی ہے, اور ہم پورا دن گزارتے, ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. کہ وہ ایک پھول کا انتخاب کرتی ہے, اس پھول پہ بیٹھ جاتی ہے, اس کا رس چستی رہتی ہے, اور جا کر ضائع نہیں کرتی, جا کر اس جگہ پر خالی کرتی ہے جہاں خالی کرنا ہے. پورا مینجمنٹ ہے شہد کی مکھیوں کا, پورا ایک اسکیجول ہے, پورا ایک مینجمنٹ کے ساتھ ان کا پورا ایک وہ کہتے ہیں ٹائم لائن پر ان کا سارا بنا ہوا نظام.
تو انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے طلباء کرام جو جامعۃ المدینہ کے ملک و بیرون ملک جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمیں دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ملا ہے، اس مدنی ماحول کی یہ برکت ہے، یہ آج ہمارے کم و بیش 500 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہے، 500 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہے۔ میں نے نیت کی تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی کیا کرتی ہے، ایک تو ہوتا ہے بیان کروں گا، بولوں گا، آج انشاءاللہ بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کی دعوت اسلامی کیا کرتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات۔ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے نا، اس میں ایک یہ دیکھیے کہاں ہے، کون سا کیمرہ، یہ والا ہے، اچھا اس کیمرے کے اندر آپ دیکھیے، دکھائیے، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دھوم مچی ہے۔ تو یہاں پر کچھ خبریں ہم دیتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں، اسلامی بہنوں کی مدنی خبریں، یہ اللہ کے دیکھیں، یہ اب جو یہ ماہنامہ آئے گا نا، اب جو میرے ہاتھ میں یہ بھی مقتدی المدینہ پر آیا نہیں، انشاءاللہ آنے والا ہے، یہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ہے، یہ دیکھا آپ نے، اور یہ دیکھیے یہ ہے بیرون ملک کی مدنی خبریں، دیکھ رہے ہیں آپ، بیرون ملک کی مدنی خبریں۔ یہ چند صفحے ہوتے ہیں جو ہر ماہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں شائع ہوتے ہیں، بیرون ملک کہ اسلامی بہنوں کی مدنی خبروں کی ہیڈنگ الگ ہے، پھر اسی کا آخر میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے ہمارے یا ماہنامہ فیضان مدینہ میں۔ تو اور بھی کئی مضامین اس میں ہیں، تو ایک تو یہ کہ یہ لیجیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت اب جو ماہنامہ فیضان مدینہ آ رہا ہے اس میں ہے۔ تو دعوت اسلامی کیا کرتی ہے یہ تحریری طور پر ہر ماہ ہم دیتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو لیجئے، ہر طالب علم کم از کم 12 ماہ کے لیے اپنے پاس ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کرائے۔ ماہانہ 35 روپیہ دیا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا، جو کلرڈ نہیں ہے، رنگین نہیں ہے، سادہ جو ہے 35 روپیہ دیا ہے۔ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ماہنامہ فیضان مدینہ کی پکی بکنگ کروا لیں، ٹوکن لے لیں، ہر ماہ جا کر ٹوکن دے کر آپ حاصل کر لیں، آپ کی ثواب دید پر ہے۔ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے دیکھیں گے، آئیے دکھاتا ہوں، دکھائیے، پھر باپا کو بھی دیکھیں گے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ۔ یہ شعبہ ہے ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والے ہوتے ہیں، ان میں ہمارے مبلغین جا کر مدنی کام کرتے ہیں اور مدنی قافلہ پہنچا ہے، اور یہ بلوچستان کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مدنی قافلے ماہی گیر اسلامی بھائیوں میں ہوئے، عاشقان رسول پہنچے۔ مزید دیکھیے، مجلس ڈاکٹرز میں مدنی کام، ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں میں، ان کا بھی تربیتی اجتماع ہوا ہے۔ یہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کا منظر ہے۔ سردار آباد، فیصلہ آباد، پاکستان۔ یہ سوشل، یہ جو ہمارے شوبیز کے جو ہوتے ہیں، تھیٹر، سنیما، ڈرامہ، ان میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تک نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے مبلغین پہنچتے ہیں۔ ماشاءاللہ درس وغیرہ کا سلسلہ ان میں رہتا ہے۔ یہ مجلس رابطہ جو انتظامیہ اور دیگر شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں اور ان تک دعوت اسلامی پہنچاتے ہیں۔
مجلس تاجران گوشت کی مجلس، تاجران برائے گوشت، ان کی مجلس الگ ہے. یہ کشمیر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تاجران کا مدنی قافلہ گلگت بلتستان. ماشاء اللہ، فیضان رمضان، سبحان اللہ. یہ بھی دعوت اسلامی کا عظیم کام، ماہ رمضان کا اعتکاف. نیت کر لیجئے انشاءاللہ آنے والے رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کریں گے. طلبہ کرام، اساتذہ کرام سب نیت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ زمزم نگر حیدرآباد کے مناظر ہیں. یہ بھی دعوت اسلامی کا بہت عظیم مدنی کام ہے، ماہ رمضان کا اعتکاف. سیکرامنٹو امریکہ میں ہونے والا اعتکاف. ماشاءاللہ مدنی صحرا خیبر پختونخوا میں ماہ رمضان کے اعتکاف. احمد آباد گجرات ہند میں جاری ماہ رمضان کے اعتکاف. خیبر پختونخوا ماہ رمضان کے اعتکاف. موڈاسا ہند، فتح جنگ پنجاب پاکستان، ایک ایک ماہ کا اعتکاف کے مناظر. ماشاءاللہ مسجد الاولیاء احمد آباد ہند میں ہونے والا ایک ماہ کا اعتکاف. ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن. اس سے پہلے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہا، لیکن اعتکاف کا جو معاملہ رہا اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملی. مدنی ماحول سے جتنا ہو سکا وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے. میرا نام ڈاکٹر افتخار احمد، میں ENT ڈاکٹر ہوں. بہت ساری باتیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے وضو کے لیے کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد مدنی ماحول میں رہنا اور مدنی کام کرنا ہے. میرا نام ڈاکٹر مشتاق ہے اور میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. علم دین سیکھنے کے مواقع جو میسر ہوئے ہیں مجھے یہاں پہ آ کے، اس میں اسپیشلی جو میں مینشن کروں گا اس میں نماز کا پریکٹیکل طریقہ جو امیر اہل سنت نے خود آ کے نماز فجر کے بعد جو ہے وہ بتایا تھا، بہت امپریس کیا اس نے. الحمدللہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، مور اور لیس 6,000 to 7,000 جو ہیں وہ لوگ یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی لمیٹڈ ایریا میں. لیکن اس کے باوجود جو آرگنائزڈ ایک ڈسپلینڈ پیٹرن ہے اس نے بہت امپریس کیا. میں بار خان سے آیا ہوں، بلوچستان سے. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس وقت کسی پیر کا مرید نہیں بنوں گا جب تک مجھے خواب میں زیارت نہ کروائے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے خواب میں مجھے آ کر زیارت کروا کر مرید کرایا تھا. پھر میں سوچتا رہا کہ یہ کون ہے. پھر ایک دن اتفاقاً مدنی چینل لگا ہوا تھا تو امیر علیہ سنت سامنے جو ہے میں چونک گیا. اسی وقت میں نے اپنی والدہ کو بلایا، میں نے کہا اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا اور اسی کا میں مرید بنا تھا. پہلے دن میں آیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں، مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، مجھے کچھ دیکھ رہا نہیں ہوں. پہلی سحری بابا کے پاس میں نے کر لیا. اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھو بھی نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا. ਇੱਥੇ ਆਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਣ. ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. सुन्नत की बहार یہ فیضان مدینہ کے مختلف مناظر UK، برمنگم UK، بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ UK، रहमत की घटा छाई फैजान मदीना में. حفظ و ناظرہ کے ہمارے مدارس المدینہ UK، دعوت اسلامی امریکہ میں، फैजान मदीना में. نیو یارک، شکاگو امریکہ، दीवाने बड़े खुश हैं, سیکرامنٹو امریکہ، मुसरत है दीवाने ایٹلانٹا امریکہ، بالٹیمور امریکہ، में न हर भाई ساؤتھ افریقہ. मदीना में. ماشاءاللہ झूमे न हर भाई ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی، ساؤتھ افریقہ میں موجود مدنی مراکز، سبحان اللہ، مدنی حلقے امریکہ میں.
It's all نیکی کی دعوت کے مناظر دیکھیے، دنیا میں کہاں کہاں آپ کی دعوت اسلامی کے مبلغین جا رہے ہیں، مدنی کام کر رہے ہیں۔ فرانس، It's arrived to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of سیکریمنٹو، امریکہ، the prophet. It's all over the world. It's spreading the UK، fragrance of the love of the prophet. It's all over the world. We love Madani channel. We love Madani ماشاءاللہ مختلف مدنی کام UK میں۔ We love Madani channel. یہ شاید حج کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہوگا، ہمارے اسلام نے احرام کی چادریں پہنی ہیں۔ Of Sunnah, the Madani channel spreading the blessings of Sunnah. That is the مختلف نیکی کی دعوت کے مناظر۔ reason we love Madani channel. 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 Everybody loves Madani channel. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت فیضان نماز کورس UK میں، تجہیز و تکفین کی تربیت فیضان نماز کورس میں۔ تیرے دل کے لیے مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کے منفرد مناظر۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، خدمت تیرے دل کے لیے جن کی انتھک محنت، علم دوست کوششیں قابل تعریف ہی نہیں قابل تقلید بھی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں مدنی مذاکرہ بذریعہ اوبی وین مدنی چینل پر دکھایا جاتا رہا ہے۔ گجرانوالہ میں مدنی مذاکرے کا منظر، گلزار طیبہ، زمزم نگر، مرکز الاولیاء، RCD گراؤنڈ ملیر، ناروال، باولپور۔ مذاکرے میں حاضر ہونے ذرا روکیے 2 منٹ، الحمدللہ۔ ایک بات بتا دوں، شخصیتیں جا کر اتنے لوگ جمع نہیں کرتی جتنے لوگ باپا یہاں بیٹھ کر جمع کر لیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے اسکرین پر مت، گھر میں بیٹھ کر اسکرین پر بھی وہی نظر آئیں گے، لیکن نہیں، ان کے دیوانوں میں جا کر بیٹھ کر اس شمع کو دیکھتے ہیں جس کے گرد یہ پروانے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ شان ہے امیل سنت کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہے، لاکھوں لوگ امنڈ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف، امنڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دیکھنے کے لیے فیضان مدینہ آ رہے ہوتے ہیں، نہیں، یہ یہیں بیٹھے ہیں، مرکز الاولیاء میں جمع ہو گیا۔ یہ جمع کرنے والے بھی کون ہیں؟ آپ کے اپنے اسلامی بھائی ہیں، ذمہ داران ہیں، مبلغین ہیں، نگران ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ دعوت سے نہیں آ جاتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ دعوت دینے سے اسلام میں جمع نہیں ہو جاتے۔ اگر چوک درس نہ ہو رہا ہو، مدرسۃ المدینہ بالغہ نہ ہو رہے ہوں، ہفتہ وار اجتماعات نہ ہو رہے ہوں، مدنی دورہ نہ ہو رہا ہو، مدرسۃ المدینہ بالغہ نہ ہو رہے ہوں، اور دیگر مدنی کام نہ ہو رہے ہوں، مدنی قافلوں میں سفر نہ ہو رہا ہو نا، تو یہ رابطے میں نہیں ہوتے۔ یہ اسلامی بھائی ذمہ داران کے رابطے میں ہوتے ہیں، یہ رابطے میں ہوتے ہیں، مدنی کام کرتے کرتے اعلان ہو جاتا ہے، آ جاؤ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں گے، امیل سنت مدنی چینل پر آئیں گے۔ یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہو ہمارے نگرانوں اور دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ داران پر، جو ماشاءاللہ گلی گلی جا جا کر، اور اس میں بڑی تعداد، ایک بڑی تعداد ہمارے ان طلبہ کرام کی ہے جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ان مواقع کے اوپر 100 200 50 60 چوک درس دیتے ہیں، اور جا جا کر نیکی کی دعوت دیتے طلبہ کرام۔ ماشاءاللہ اساتذہ کرام ان کا ذہن بناتے ہیں، ناظمین ان کا ذہن بناتے ہیں، دور دور تک سفر کرتے طلبہ کرام، اور اسلام بھائی کو لاتے ہیں مدنی مذاکروں میں، ہفتہ وار اجتماعات میں، اور خود سنتوں کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آئیے مزید دیکھتے ہیں دعوت اسلامی. مدنی مذاکرے میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل بہت علم دین سیکھنے کو ملا. دنیاوی کام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ روح کی تسکین کے لیے، اور جس طرح سے جو الیاس قادری صاحب کا انداز بیان ہے، جتنا وہ پیار سے سمجھاتے ہیں، جتنے پیار سے مسئلے بتاتے ہیں، تو اس سے بہت روح کو تسکین. وکلا اور ججیز جمع ہوئے تھے، لیکن آج جو ہے مختلف شخصیات کے تاثرات. پورے پاکستان کے لیول پر یہ پروگرام جو کیا گیا، یہ بہت ہی انتہائی کامیاب پروگرام رہا. اس سے بہت سارے ڈاکٹروں نے بہت سارا استفادہ کیا ہوگا. ہماری بہت زیادہ اصلاح ہوئی ہے، اور باپا کے مدنی پھول ہمیں سننے کو ملے ہیں، جس سے ہماری کافی اصلاح ہوئی ہے. جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج کرنا ضروری. الحمدللہ علی احسانہ. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت، احیاء سنت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے. ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جن میں سے ایک مجلس المدینۃ العلمیہ بھی ہے، جو دعوت اسلامی کے علماء کثرہم اللہ تعالی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے. اس مجلس کے تحت ایک شعبہ درسیات قائم ہے، جو کہ درس نظامی میں رائج نصابی کتب پر کام کرنے میں مصروف عمل ہے. خوبصورت، عمدہ اور معیاری انداز طباعت کے باوجود نہایت ہی موزوں ہدیے پر کتب دی جاتی ہیں، جو کہ مکتبۃ المدینہ کا ایک ترہ امتیاز بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں علماء و مفتیان کرام ان درسی کتب کے تحقیقی کام کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں. المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم ہے. انہوں نے بہت وقی دینی کام کیا ہے. مجلس تراجم مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے مختلف رسالوں کے جدا جدا زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترکیب کی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل اس وقت دنیا کی تقریباً 18 زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں. عربی، فارسی، انگریزی، فرینچ یعنی فرانسیسی، سواحلی، تامل، سنگلا، چائنیز، ہندی، گجراتی، کریول، جرمن، اسپینش، رشین، بنگلہ، ہاؤسا، پشتو، سندھی، ڈینش، گریک، اٹالین اور ترکش. دعوت اسلامی کا ایک اور بہت ہی پیارا شعبہ جو کہ عام مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہے. الحمدللہ رب العالمین ماہانہ مجموعی طور پر کم و بیش 19,000 فتاوی جاری کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کی آسانی کے لیے نہ صرف ٹیلی فون کالز کے ذریعے بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. جی میں ابھی آپ کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، مرحبا مرحبا مرحبا. میرا نام اب محمد صدیق ہے. میں پہلے غیر مسلم تھا. 1.5 مہینہ پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر کے سو گیا تھا. رات کو تقریباً 3:30 بجے میرے خواب میں ایک بزرگ تشریف لے کے آئے. پھر میں نے میرے کو مسلمان ہونا ہے. مدینہ چینل میں جب میں آیا پھر میرے کو ویڈیو دکھایا تو میں نے وہ بولا تھا یہی بزرگ تھے جو میرے کو خواب میں آئے. My name is Ghulam Taha. I'd just like to invite all the people around the whole world. I've become Muslim for a year now and it's been very, very nice meeting. دعوت اسلامی کا یہ عظیم کام ہے کہ الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. To join Dawat Islami. یہ ہمارے اسلامی بھائی بلوچستان سے اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ عرصے پہلے ہی مسلمان ہوئے. الحمدللہ. ایک ہمارے اور اسلامی بھائی جو 6 ماہ پہلے ہی بابا مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی اعتکاف میں حاضر ہوئے. اچھا، ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی بابا دعا کر لیجئے. اللہ استقامت دے، ایمان سلامت رکھے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اس وقت یہ ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ آج انہوں نے عصر کی نماز سے پہلے اسلام قبول کیا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بنگلہ دیش کے اس جگہ پر موجود ہیں
जहाँ अजीम शान फ़क़ीद मिसाल आली शान रूहानियत वाला बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इज्तिमा हुआ कि हमारी अक़लें खुद हैरान है। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है, इस्लामी से क्यों प्यार हिंद हैदराबाद दक्कन खुदाए पाक का है करम इस पर, खुदाए पाक का दावत इस्लामी से प्यार है। इस किताब को अपने साथ रखिएगा, इसका नाम भी रफीकुल हरमैन है। सुभान अल्लाह, मजलिस हज और उम्रा, अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए। तरबियत हो रही है माशाअल्लाह आशिकान रसूल की। नूरी चादर तनी है काबे पर, बाबो मिजाबो हजरे असवद पर, पाक घर के तवाफ वालों पर बारिश अल्लाह के करम की है। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक। सल्लु अलल हबीब। तफसील बहुत सारी है, अभी मस्जिद बनाने का तो शोभा आया नहीं है। जो दिखाते जामियतुल मदीना शहर शहर के दिखाते, मदरसतुल मदीना शहर शहर के दिखाते, हफ्तावार इज्तिमाअत शहर शहर के दिखाते, मदनी मुज़ाकरों के मनाजिर मस्जिद शहर शहर के दिखाते। इसके अलावा और बहुत सारे आईटी का शोबा माशाअल्लाह, मदीना मदीना मदनी चैनल तो भी देखा ही नहीं है, मदनी चैनल का शोबा कितना अजीम है। ये सारे शोबे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काम करने में मसरूफ़ हैं। मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। ज़ाहिर है इतना बड़ा मदनी काम करने के लिए इस्लामी भाइयों की बड़ी तादाद चाहिए होती है। आपसे मेरी मदनी इल्तिजा है, ए जामियतुल मदीना के तलबाए कराम असातिज़ाए कराम सारों से मदनी इल्तिजा है, आप पढ़ें, अल्लाह आपके मुताले में बरकत दे, अल्लाह आपके हफ्ज़े में बरकत दे, अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकत दे। आप पढ़ें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन रोज़ाना दावत इस्लामी का मदनी काम ज़रूर करें। इलाकों में, गलियों में, महलों में मदनी काम करें। आगे जाकर आपने बड़े बड़े अल्लाह ने चाहा तो अजीम मदनी काम करने हैं, लेकिन जिस तरह ओला से आदमी दौरे हदीस तक पहुंचता है ना, इस तरह गलियों में मदनी काम करते करते बड़े अहम तरीन मदनी कामों तक उसकी रसाई हो जाती है। अब जिससे उला ही ना पड़ी हो वो दौरा हदीस क्या करेगा? जिसको इलाके के गलियों के मसाजिद के मदनी कामों का तजर्बा ही ना हो तो वो अहम और बुनियादी मदनी काम आगे जाकर इतने ज़्यादा बेहतर अंदाज से नहीं कर सकता, उसको तजर्बा ही नहीं होता, पब्लिक डीलिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरी मदनी इल्तिजा है तमाम तलबाए कराम असातिज़ाए कराम से, जामियतुल मदीना से वाबस्ता तमाम आशिकान रसूल से, मेहरबानी करें रोज़ाना दावत इस्लामी के मदनी कामों को वक्त दें और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में पाबंदी के साथ शिरकत करें। माशाअल्लाह भी रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, बकरा ईद रात तक मदनी मुज़ाकरे जारी रहेंगे। अगर जामियतुल मदीना के तलबाए कराम कोशिश करें आपस में कोई तरकीब बनाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मदनी मुज़ाकरा देखने का भरपूर निज़ाम बन सकेगा। फिर जहां लाखों इस्लामी भाई, मेरी मालूमात के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा जिम्मेदार तो सिर्फ पाकिस्तान में हैं जो मुख्तलिफ मदनी काम करते हैं। इस्लामी बहनों की तादाद बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है इस्लामी बहनों की मदनी काम करने की। तो जो इस्लामी बहनें पढ़ती हैं उनको भी चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी कामों में शामिल रहें। इंशाअल्लाह ताला इससे इस्लाह उम्मत का वो काम होगा, मदीना मदीना हो जाएगा। और फिर जहां पर हजारों लाखों इस्लामी भाई चाहिए वहीं पर अरबों रुपए चाहिए, और इन अरबों रुपयों के लिए, अरबों को खर्च करने के लिए जामियात पर, मदारिस पर, मसाजिद पर, इजारे पर, मुख्तलिफ दावत इस्लामी के मदनी कामों पर खर्च करने के लिए ज़ाहिर के इतना चंदा चाहिए, मदनी अतियात चाहिए। उन मदनी अतियात के लिए ज़कात फितरा जमा करना पड़ता है, अदर डोनेशन दीगर नफली सदकात और अतियात जमा करने पड़ते। इसी तरह कुर्बानी की खालें जमा करनी पड़ती हैं। जितनी कुर्बानी की खालें होती हैं
کئی جگہ ایسی ہے وہاں اتنے اسلامی بھائی بھی نہیں ہوتے. دعوت اسلامی کو دینے والے ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کو کھالے دینے کے لیے شاید تیار ہیں, مگر اٹھانے والے کہاں, لینے والے کہاں, وصول کرنے والے کہاں. آج کے اس تربیتی اجتماع میں تمام جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام, اساتذہ کرام, دیگر مدنی عملے کے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں دعوت اسلامی کے مبلغین کا ساتھ دیں. ایک کوئی جو نیت کرتا ہو انشاءاللہ, نیت بنتی دعوت اٹھائیں کہ انشاءاللہ قربانی کی کھالیں ضرور جمع کریں گے. صرف جمع نہیں کریں گے بلکہ آج سے بکنگ بھی کریں گے. اس طرح آپ کا ذہنی, جسمانی, مالی ہر حوالے سے تعاون دعوت اسلامی کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ. امیل سنت نے کیا مدنی گلدستہ دیا ہے, آئیے وہ دیکھتے. میں نے بھی دیکھا نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیکھوں گا. دکھائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سید مدینہ محمد الیاس ستار قادری رضوی فی احمد جانب سے جامعات المدینہ کے ناظمین, اساتذہ کرام, طلباء کرام اور میری مدنی بیٹیوں, ماشاءاللہ آج آپ کا تربیتی اجتماع ہے. مرحبا. اللہ تعالیٰ سب کو علوم دینیہ سے, علوم اسلامیہ سے, نفع بخش علوم سے مالا مال کرے, باعمل عالم اور عالمہ بنائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ عز و جل سے جنت کے راستے پہ چلا دے گا. علم کا اصول بڑا مفید ہے, لیکن ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے. عمل بہت ضروری ہے. احیاء علوم میں کسی بزرگ نے ایک عالم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, جن علوم میں تم جھگڑے اور مناظرے کرتے تھے ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس پر پھونک ماری اور کہا, سب کچھ خاک ہو کر اڑ گیا اور مجھے صرف ان 2 رکعتوں سے فائدہ ہوا جو میں نے رات کی تنہائی میں پڑھی تھی. یا تو یہ صلاۃ اللیل ہے یا تہجد. تو ان پر عمل بہت ضروری ہے, ورنہ بے عمل عالم کی بھی اپنی جگہ پر مذمت ہے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, قیامت کے دن عالم کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا جس سے اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی. وہ اس کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. جہنم میں اس کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے, تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا, میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا, برائی سے منع کرتا تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتا تھا. تو عمل بھی کرنا چاہیے. پھر عالم کو چاہیے کہ وہ نادان لوگوں سے, بے عمل لوگوں سے دور رہے. حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حذیفہ مرقشی علیہ رحمت اللہ علیہ کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جسے گناہگار کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کے ساتھ مل کر ذکر اللہ کرے, یا پھر کوئی ایسا شخص تو مل جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لیے دریافت کی کہ آپ کسی کو اس کا علم نہیں پاتے تھے. واقعی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا. امام غزالی فرماتے ہیں واقعی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا, کیونکہ لوگوں سے میل جول رکھنا
गीबत करने, सुनने या बुराई पर खामोश रहने से खाली नहीं होता। अल्लाह 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 ताला आप सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, इसकी कद्र दानी भी नसीब करे और इसके लिए अक्ल सलीम नसीब फरमाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, बंदा उस वक्त तक आलिम रहता है जब तक इल्म हासिल करता रहे, और जब ये समझ ले कि वो आलिम बन चुका है तो वो जाहिल होता है। तबरानी शरीफ की हदीस है, मन क़ाला अना आलिमुन फ़हुव जाहिल, जिसने कहा मैं आलिम हूँ वो जाहिल है। तो इस पर इल्म पर भूलना भी नहीं है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतह रबिया शरीफ में इरशाद मैंने पढ़ा है कि मैंने ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा, ना मेरे दिल में कभी ये ख्याल आया कि मैं आलिम हूँ। और आजकल जो सूरत हाल है हमारी सब जानते हैं। तो बहरहाल के इल्म भी हासिल करे और बंदा अल्लाह से डरता भी रहे कि न जाने इल्म इलाही में मेरा हाल क्या है, मेरे ताल्लुक से खुफिया तदबीर क्या है। तो इल्म जरूर हासिल करें मगर इस पर भूलें नहीं, अपनी मौत को भूलें नहीं और अमल का सिलसिला जारी रखें और मदनी कामों का भी ख्याल रखें। दावत इस्लामी के 12 मदनी काम इनमें भी हिस्सा लेते रहें हस्ब इस्तिताअत। जो मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा सकता है, और मैं समझता हूँ सभी पढ़ा सकते होंगे कमोबेश, तो जरूर पढ़ाइए कि ये भी एक अमल की सूरत है और आप सिखाने वाले बनेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर हुआ जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, सवाब का काम है। इसी तरह नेकी की दावत दें कि इसके अपने फज़ाइल मदनी काफिलों में सफर की भी तरकीब इस्ताई भाई रखें, इस्ताई बहनें भी दर्स दें, घर दर्स दें। मदनी दौरा जो इनका होता है उसमें हिस्सा लें, हफ्तावार इज्तिमा में तरकीब बनाएं। तो इनके 8 मदनी काम होते हैं, इसमें हिस्सा लें। फिर अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारने के लिए मदनी इनामात को अपना लें। मदनी इनामात के बारे में यह है कि अगर इस पर वाकई इखलास के साथ अमल किया जाए और रोजाना फिक्र मदीना के जरिए इसका रिसाला पूर करके पहली तारीख को मदनी तारीख पहली जमा करवा दे तो इंशाअल्लाह आप नेक बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ये नेक बनने का नुस्खा है, इंशाअल्लाह इसको जरूर अपनाएं और उसमें अखलाक के बेकर बने रहें। हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खींचना, हसद करना, बड़े बोलना, दूसरे को हकीर जानना, ये बहुत पाया जाता है। गिबतों का बहुत ज्यादा बदकिस्मती से सिलसिला है, झूठ से भी गुरेज नहीं करते, इल्जाम तराशियां बराबर चल रही होती। अब इम्तिहान में अगर नंबर कम मिले तो उस्ताद या जो मुम्तहिन है उसकी शामत आती है कि इसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, फुला को मेरे से कमजोर है उसको ज्यादा नंबर दे दिए, मुझे कम दिए, वो उसकी खुशामद करता रहता है और मैं दो टोक बात करता हूँ। ना अपनी होशियार और अक्लमंदी का मुजाहरा खामखा का और गुनाह भरी गुफ्तगू, इससे भी बाज रहना है कि क़यामत के रोज ऐसा ना हो कि हमारे ये अल्फाज जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जबान की लर्जिश जहन्नम में गिरा देंगी। तो अपनी जबान को कंट्रोल रखना है, सबके बारे में उसने ज़न रखना है, बदगुमानियां नहीं करनी। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं खबीस गुमान खबीस दिल से निकलता है और फरमाते हैं कि बदगुमानी गीबत से कम हराम नहीं। आप नर्म खो, नर्म दिल, नर्म गो बन जाइए, उसने अखलाक के बेकर बन जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी इंशाअल्लाह, और सब मदीना मदीना हो जाएगा। असातिज़ा किराम का तलबा किराम एहतराम करें, तलबा किराम असातिज़ा किराम पर शफकत फरमाएं। इसी तरह मेरी मदनी बेटियां जो तालिबात हैं वो भी अपनी बाजियों के साथ उसने शुरू करें और खूब
दिल लगाकर पढ़ें और निजी मुताला जरूरी है, निजी मुताले के बगैर गुजारा नहीं। कुफिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब तो फर्ज उन पर मुश्तमिल है। तरगीबत की तबाहकारियाँ ये भी फर्ज, नेकी की दावत इसमें भी कई फर्ज मिलेंगे आपको। फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल इसमें भी फर्ज मिलेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह और रसाइल मकतबतुल मदीना जो शाया करता है उसको भी जरूर आप अपने मुताले में रखें। बहार शरीयत, फतवा रस्मिया शरीयत, मतलब आपका काम है कि बस पढ़े जाएं और याद भी किए जाएं। जरूरतन अपनी ज़ाती किताब पर अंडरलाइन लगाएं, उसकी याददाश्त बनाएं और इंशाअल्लाह ये कोशिशें करेंगे। फिर बयानात करेंगे दावत इस्लामी के इज्तिमात में। इस माने भी कुछ मुताला करना होता है बयान की तैयारी में। बयान करने से कुछ ना कुछ अपने दिल पर भी असर होता है। दर्स देंगे तो इससे भी अपने दिल पर भी इंशाअल्लाह असर होगा। तो सब अल्लाह करे कि बाअमल आलिम और मुखलिस मुफ्ती इस्लाम, अमल करने वाले, सुन्नतों के पैकर, मुबल्लिग और मुबल्लिगा बनकर मुआशरे में उभरे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हाँ, कुर्बानी की खा लें, इसमें भी सारे ने आपके लिए आवाम तो जमा करते ही, आपके आम सर आप भी सारे माशाअल्लाह। कई तलबा और असातिज़ा किराम हिस्सा लेते भी, सभी ले। तालिबात अगरचे खाने लेने नहीं जा सकते, लेकिन अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके अपने अजीजों में, रिश्तेदारों में कोशिशें करके खाने खुद करवा कर ये उठवा कर जहाँ जहाँ मराकिज़ है वहाँ पहुँचाएं। इंशाअल्लाह इस तरह इनका भी हिस्सा रहेगा। मदनी अतियात में भी हिस्सा लें, मदनी चैनल देखते रहें और हाँ, मदनी मुज़ाकरा अपने ऊपर बिल्कुल नाफिज कर लें। ये देखना ही देखना है और दिल लगा कर देखना है। अगर जो तरीक़ेकार में आपके शामिल है तो दिल लगा कर देखें, इसमें ये नोट्स लिखें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बेसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ, बहुत वक्त ले लिया आपका, माज़रत ख़्वाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस्लामी भाई, एक महीने का रमज़ान मुबारक का एहतिकाफ भी करें ना, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना होगा। और हमारी तालिबात जो मदनी बेटियां, ये अपने घरों में एहतिकाफ करें, मस्जिद बैतुल, इंशाअल्लाह इनको खूब बरकतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा, अब जामिअतुल मदीना की जो मजलिस है, इससे मदनी इल्तिजा है कि अमीर सुन्नत का ये मदनी गुलदस्ता हासिल करें। अमीर सुन्नत ने जो इसमें मदनी काम करने, मुताला करने वगैरह के हवाले से जो कुछ मदनी फूल अता फरमाए इस्लामी बहनों के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए, उसे लिख लें और लिखने के बाद असातिज़ा कराम के ज़रिए तलबा कराम और असातिज़ा कराम दोनों में हस्बे हाल इसके मदनी काम करने का निज़ाम नाफिज करें, इसकी कारकर्दगी बनाएं और अमीर सुन्नत तक ये कारकर्दगी पहुँचाएँ कि आपके अता करदा मदनी गुलदस्ते के मुताबिक इस कदर अमल हुआ। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकतबतुल मदीना अल अरबिया, अरबी कुतुब का मकतबा आपका अपना है, हो सके तो उससे भी ज़रूर किताबें हासिल करें और इसकी भी भरपूर तशहीर करें। अल्लाह करीम हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मदनी इल्तिजा है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाजे और हमारे जामिअतुल मदीना को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम पढ़ लें। नीचे से सलात व सलाम पढ़ाते। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बसे लाखों सलाम जी सुहानी कड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो सिर्फ आज़म इमाम मुतक़ा बनो वो से आज़म इमाम मुतक़ा बनो जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम।
قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پلا فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.